السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہ ایک اہم سوال لے کر آیا ہوں کہ وراثت کے تعلق سے ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ وراثت جو ہے وہ، جیسے آپ نے پچھلی ویڈیو میں آپ نے بتایا تھا کہ وراثت کا جو حقدار ہوتا ہے وہ اولاد میں سے تمام کا حقدار ہے، اس میں حق ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے، بہنیں ایسی ہوتی ہے کہ دل دل میں بات رکھتی ہے اور شربر شرمی کی وجہ سے جو ہے نہیں بول پاتی ہے اپنے بھائیوں سے، مطالبہ نہیں کر سکتی ہے اور نہیں بولتی ہے، اور بعض عورتیں ایسی ہے کہ دل ہی میں معاف کر دیتی ہے اس کو۔ اور بھائیوں میں بعض ایسے بھائی ہیں جو نہ کہنے کے لیے آتے ہیں، نہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ بہن ہے معاف کر دے گی، اور نہیں کچھ بول رہی ہے لہٰذا معاف ہو گیا ہے۔ تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس کی ذرا وضاحت فرمائیں کہ کیا اس طرح کی صورت بن سکتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قانون کو بنایا، جو ضابطہ بنا دیا ہے، وہ کسی کے ختم کرنے سے ختم نہیں ہوگا۔ پچھلے زمانے میں اسلام آنے سے پہلے عورتوں کا کوئی حق نہیں دیتے تھے لوگ، عورتوں کو سب سے ہلکی نظر سے دیکھا کرتے تھے، وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ اسلام نے آنے کے بعد عورتوں کے حقوق کو متعین فرمایا اور ہر ایک کے حقوق کو ادا فرمایا، ماں ہونے کے اعتبار سے، بیٹی ہونے کے اعتبار سے، بہن ہونے کے اعتبار سے، پھوپھی ہونے کے اعتبار سے، خالہ ہونے کے اعتبار سے شریعت نے ہر ایک کو حق دیا۔ اور خالہ کے بارے میں کہا کہ خالہ ماں کے درجے میں ہے۔ بہنوں کے بارے میں فرمایا جو اپنے دو بہنوں کی پرورش کرے گا کل اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ بیٹیوں کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نے بشارتیں سنائی، تو حقوق عطا فرمائے۔ وراثت کا جہاں تک معاملہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ بنا دیا کہ بیٹے کا اتنا حصہ، بیٹی کا اتنا حصہ۔ وراثت جاری ہوتی ہے اصل میں مرنے کے بعد، اس سے پہلے ہی میں نے بتایا تھا۔ زندگی میں اگر باپ تقسیم کرتا ہے تو بیٹا اور بیٹی دونوں کو برابر دینا ہوگا، لیکن انتقال کے بعد جو حصہ ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکا کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ یہ کم بیشی جو رکھی گئی ہے اس کی اللہ مصلحت جانتا ہے، اور ظاہری طور پہ بے شمار مصلحتیں ہیں، اس لیے کہ بیٹی کو جو، بہن کو جو حصہ ملتا ہے وہ بیوی کے اعتبار سے ہی ملے گا، ماں ہونے کے اعتبار سے ہی ملے گا، سب کے اعتبار سے ملے گا۔ مرد کو جو حصہ ملتا ہے اسی گھر میں اس کو رہنا ہے، بیٹی کو کسی اور گھر میں جانا ہے تو وہاں بھی اس کو حصہ مل رہا ہے، لڑکا کو تو یہی حصہ مل رہا ہے، داماد ہونے کے اعتبار سے تو حصہ ملے گا نہیں۔ لیکن اللہ نے جو بنا دیا حصہ، اب اگر کوئی معاف کراتا ہے زبانی طور پہ تو وہ معافی شریعت میں تسلیم نہیں ہے۔ بہن کہتی ہے کہ میں نے معاف کر دیا زبانی طور پہ، اس کو بھی تسلیم فقہا نے، شریعت نے نہیں کیا، بلکہ حصہ اس بہن کو دیا جائے گا تقسیم کر کے، اور دینے کے بعد پھر وہ واپس کرتی ہے تو اسے معافی کہا جائے گا۔ دینا لازم ہے، دینا لازم ہے۔ آج تو لوگ دینا کیا سوچتے بھی لوگ نہیں ہیں، اور باپ کے اسی لیے لوگوں کی زندگی میں مال برکت نہیں ہے، پریشانیاں بہت ہیں، اس لیے کہ حقوق و لبات کا معاملہ ہے۔ بہنوں کے حقوق کو لوگ بالکل بھول چکے ہیں، غصب کر چکے ہیں، اور حقوق و لبات کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس سلسلے میں بارہا میں نے کہا کہ اچھے لوگ اس میں پھنس جائیں گے، تہجد گزار لوگ بھی ہیں، مال کے محبت یا بیٹے کی محبت کے چکر میں اپنے بیٹیوں کو بھول جاتے ہیں، اور اچھے لوگ اپنے بہنوں کو حقوق کو بالکل ڈکار جاتے ہیں، حصہ نہیں دیتے ہیں۔ بالکل دینا فرض ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور بہنوں کو چاہیے کہ اپنے جو حصہ ہے اپنے بھائیوں سے وہ ضرور لے، اور اس کو لینا چاہیے، اور لے کر کے اگر اس کو لگتا ہے کہ میرا بھائی زیادہ محتاج ہے، ہم سے زیادہ محتاج ہے، اس کے بعد دیتی تو وہ الگ چیز ہے،
لیکن زبانی طور پہ یہ شرما شرمی میں کہ یہ کہنا کہ اگر مانگیں گے تو ہمارا بھائی ناراض ہو جائے جی گا، جی بھائی کا ناراض ہونا یہ بالکل غلط ہے، اس کا پراپرٹی ہے ہی نہیں، جتنا اس کو حصہ ہے اتنا ہی اس کا حصہ ہے، باقی جو حصہ اس کا حصہ ہے، اس میں ناراض ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے اس کے مقدر میں جو دیا ہے اس پر راضی ہونا چاہیے، اگر ایک اٹھا اس کے مقدر میں تو ایک اٹھا اللہ نے اس کو دیا، اللہ تعالیٰ اسی میں زندگی میں برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم بہنوں کو حقوق کو لے کر کے ہم 4 کٹھا اس کو ہم نے بنا دیا ہے، تو کل قیامت کے دن بھی دنیا میں بھی برکت ختم ہو جائے گی، کل قیامت میں تو پریشانی تو ہوگی، دنیا میں بھی پریشانیاں آ جائے گی اور برکتیں ختم ہو جاتی ہے، نسل در نسل سے مالداری ختم ہو جاتی ہے، زندگی میں مال میں سب میں پریشانی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر مسلمانوں میں اس کا رواج ہو جائے وراثت کا تو ہر ایک کے مسائل حل ہو جائیں گے، کچھ پراپرٹی یہاں سے مل جائے گی، کچھ پراپرٹی وہاں سے مل جائے گی، یہ بہو بن کے وہاں گئی، وہاں کا حصہ یہاں مل جائے بے گا، تو شک کسی کو شہر میں مل گیا، کسی کو دیہات میں مل گیا، تو ہر آدمی کو سہولت ہو جائے گی۔ جی 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 ایک آدمی دیہات کا رہنے والا ہے تو اس کو دیہات کی پراپرٹی بن گئی، اس کو دل کر رہا ہے کہ ہم دیہات میں تھوڑا سا رہ لیتے ہیں، وہاں حصہ مل جاتا ہے اس کو۔ ایک آدمی ہے شہر میں رہنے کی اس کو طاقت نہیں، لیکن وہ اس کی جو ہے اس کے بیوی مثال کے طور پر وہاں سسرال شہر کا، اس کے بیوی کو حصہ وہاں سے مل گیا تو اس کی زمین جو ہے وہ شہر میں ہو گئی، اس طرح سے اعتدال قائم ہو جائے گا۔ اللہ کا جو ضابطہ اور اصول ہے اس پر انسان اگر عمل کرے تو بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی، زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی، اور وراثت کے مسائل کو عام کرنا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ بہنوں کو حصہ ضرور بھی ضرور دینا چاہیے۔ یہ اولاد کی محبت میں، بیٹے کی محبت میں جو آپ نے کام کیا ہے، اللہ کو ناراض کیا، یہی وجہ ہے کہ وہی بیٹا بڑھاپے میں چل کر کے ماں باپ کی خدمت بھی نہیں کرتا ہے، ماں باپ کو گھروں سے نکال بھی دیتا ہے۔ جس پراپرٹی بیٹے کی محبت کے لیے ہم نے اپنے بیٹیوں کا حصہ کو غصب کر دیا، اپنے پھوپھیوں کے حصوں کو غصب کر دیا، وہی بیٹا ہمارا نافرمان ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی نافرمانی ہم کریں گے تو اولاد بھی ہماری نافرمان ہو جائے گی۔ بے اسی شک لیے آج دیکھیے گا کہ بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا بیٹا کو باہر میں ہے، کو بوڑھا بوڑھی پڑے ہوئے ہیں، ان کو پوچھنے والا موجود نہیں ہے، نہ ان کی خبر گیری کرنے والا موجود ہے، نہ اس کی دیکھ بھال کرنے والا موجود ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسے پریشانیاں آتی ہیں۔ جو حصہ ہے شریعت میں وراثت کا، اس وراثت کو مکمل طور پہ دینا چاہیے۔ لینا بھی ضروری ہے اور دینا بھی ضروری جی ہے، بالکل۔ اس کے بعد اگر وہ چاہے تو اس کے معاف۔ بعد اگر چاہے تو دینا واپس کرنا چاہے تو واپس کرے، اس کو لگتا ہے کہ نہیں میرا بھائی زیادہ حقدار ہے، جی جی لیکن دیے بغیر زبانی معاف کرنا شریعت نے نہیں۔ کو بولتا ہم نہیں لیں گے تو فقہا فرماتے ہیں زبردستی اس کو دیا جائے گا کہ تم لو، کہ اللہ نے متعین کر دیا حصہ، اس کو دیا جائے گا۔ دینے کے بعد اگر اس کو لگتا ہے، اگر کسی کو لگتا ہے کہ میں دے دیا خوشی سے، بھائی بھی خوشی سے، اس کو بھائی کو بھی چاہیے کہ خوشی خوشی سے حصہ دے دے کہ میرا ہے ہی نہیں، وہ آپ کا ہے، آپ لے لیجئے اس کو۔ وراثت کا معاملہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے، اور اسی لیے قیامت کی علامتوں میں بتایا گیا ہے کہ وراثت کا علم سب سے پہلے اٹھایا جائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ وراثت کے مسائل بہت کم لوگ معلوم کرتے ہیں، بہت کم لوگ معلوم کرتے جی ہیں، جی جی اور طلاق کا مسئلہ معلوم کرتے ہیں، نکاح کا مسئلہ معلوم کرتے ہیں، فلاں کا مسئلہ معلوم کرتے ہیں۔ ہاں، وراثت کا مسئلہ معلوم کم کرنے آئیں گے جب کسی کا باپ انتقال کر گیا، جی جی باپ کی زندگی میں، تو بھتیجا کو محروم کرنے کے لیے لوگ مسئلہ معلوم کرتے ہیں۔ وہاں مروت کا معاملہ کرنا چاہیے تھا، اخلاق کا معاملہ کرنا چاہیے تھا، صلہ رحمی کا معاملہ کرنا چاہیے تھا، وہاں نہیں کریں گے چونکہ وہاں پر لینا ہے، جی وہاں مسئلہ معلوم کرنے آتے ہیں لوگ۔ کسی کو محروم کرنا ہو تو ہی مسئلہ معلوم کرنے آتے ہیں، تقسیم کرنا ہو تو الا ماشاء اللہ کو آتے ہیں۔ قرآن کی آیت پر اسی وقت عمل ہوگا جب ہم بہنوں کو دیں گے جی اور بہن قبول کرے گی جی اسی وقت۔ لینے کے بعد اگر اس کے ثوابدید پر اگر چاہے تو وہ معاف جی کر سکتی وہ ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ جی السلام وعلیکم علیکم ورحمۃ السلام اللہ۔